حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد مبارک۔ اب ہماری اس گفتگو میں بیماری، مصیبت، دکھ، تکلیف، پریشانی اور کسی قسم کی بھی ٹینشن آ جائے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ دکھ بھی اللہ کی رحمت ہے جو بندے نے خود نہ لیا ہو، پریشانی خود نہ لی ہو، جو اللہ کی طرف سے آئے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ دکھ آئے، بیماری آئے، مصیبت آئے، غم آئے تو وہ بھی ایک رحمت ہے۔ اب آپ اس کو سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان کو جو بھی پریشانی یا مصیبت پہنچتی ہے، اگرچہ کانٹا ہی چبھے وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ کیوں فائدہ مند ہے؟ کہ اللہ رب ذوالجلال اس کا کوئی ایسا گناہ معاف فرما دیتا ہے کہ جس کی مغفرت اس جیسی مصیبت پر موقوف ہوتی ہے، یا بندے کو اس کی وجہ سے ایسی بزرگی عطا ہوتی ہے کہ جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ کہ جب مصیبت، پریشانی، دکھ آتا ہے تو وہ دکھ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب وہ بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سارے دکھ میرے لیے ہیں، یہ پریشانیاں یہ میرے لیے ہیں، میرے لیے ہیں۔ اب وہ پریشان ہوتا ہے، اس پہ زبان پہ شکوہ بھی آتا ہے، دل میں پریشانی بھی آتی ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو بندہ مومن مسلمان ہے، فرمایا جو اسے مصیبت آتی ہے یا تو اس کے گناہوں کی بخشش کا بہانہ بنتی ہے، تو یا پھر اس کے درجے جو بلند ہونے ہوتے ہیں اس کا بہانہ بنتی ہے۔ کہ اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ ایسا عمل کر کے وہ نیکی کے اس درجے تک پہنچ سکتا، مگر اللہ نے اس کو مصیبت، پریشانی میں مبتلا کر کے اس درجے تک پہنچا دیا۔ یا وہ توبہ کی طرف نہیں آ رہا تھا اور اللہ سے معافی نہیں مانگ رہا تھا، اس طرف آ ہی نہیں رہا تھا، اللہ نے اسے مصیبت میں مبتلا کر کے تو اس کی بخشش فرما دی۔ اب آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی ایک شہزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اس وقت میرا بیٹا موت کی حالت میں ہے تو آپ تشریف لائیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا کر انہیں بتا دو کہ یقیناً سب کچھ اللہ رب ذوالجلال کا ہے، اور وہ اپنا واپس لے لے اور یا کسی کو کچھ دے دے، عطا کر دے یا واپس لے لے، یہ ہر چیز اسی کی ہے، اور اس کے پاس ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ تو فرمایا اس سے کہو کہ صبر کرے اور اس پر اجر کی امید رکھے، اس پر صبر کرے۔ کہ آقا علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اب یہ شہزادہ دنیا سے جا رہا ہے، تو آپ نے حوصلہ دیا کہ یہ ہر چیز اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، اور وہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے وہ لے لے، تو لہٰذا تم اس پر صبر کرو اور اجر کی، ثواب کی امید رکھو۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، اب اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، کہ جس نے اپنے بیٹے کی موت کے وقت اللہ رب ذوالجلال کی حمد کی اور کہا الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہ یعنی ہم اللہ رب ذوالجلال کا مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے، جس نے یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رب ذوالجلال کے ملائکہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں اور اس کا نام بیت الحمد رکھنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس باپ نے، اس ماں نے اس پر صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ آگے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اصول یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ صبر کب ہوتا ہے، یہ جو سارے اجر ملیں گے یہ کب ہے؟ فرمایا جیسے صدمہ پہنچے اسی وقت صبر کرے۔
یہ نہیں کہ ابھی تکلیف ہوئی، بیماری، دکھ، پریشانی، مصیبت آئی، 4-5 گھنٹے رو لیا، اس کے بعد کہا جی میں نے صبر کیا. نہیں، اسی وقت صبر کرے اور زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے اور الحمدللہ کہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر اول وقت میں کرے، کہ جیسے صدمہ ہو اسی وقت صبر کرے. اب آگے دیکھیے اور سنیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی سفارش کے لیے 2 بچے آگے جا چکے ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا. جس کی سفارش کے لیے، یعنی جس کے 2 بچے دنیا سے چلے جائیں وہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر، کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اور جس کی سفارش کے لیے 1 بچے آگے گیا ہو تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور جس کی سفارش کے لیے 1 ہو وہ بھی جنتی ہے. کہ یعنی بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ مختصر زندگی ہے، اسے چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے، اور یہی بچے کل قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا سبب بن جائیں گے، اور ان کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ اکبر. اب یہاں دیکھیے صبر کی عظیم مثال. جب حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے کو دفن کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے. اب دیکھیے کہ بیٹے کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے اور باپ مسکرا رہا ہے. جب اس کا سبب پوچھا گیا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے سوچا کہ شیطان کو رسوا کر دوں، میرا اللہ راضی ہو جائے گا، میں شکر ادا کروں گا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور میں اس پہ مسکرایا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. میں نے صبر کیا، میرا اللہ راضی ہو جائے، اور ہنسا اس لیے ہوں تاکہ شیطان رسوا ہو جائے اور اسے پتہ چلے کہ میں نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کر سکا. آگے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نزع کے عالم میں دیکھا تو ارشاد فرمایا بیٹا تم میرے لیے میزان میں رکھے جاؤ گے، یا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں تمہارے میزان میں رکھا جاؤں. فرمایا کہ تم دنیا سے جا رہے ہو تو میں روؤں گا نہیں، پریشان نہیں ہوں گا، میں صبر کروں گا، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے صبر کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا کہ تم میرے لیے کل قیامت کے دن میزان میں، یعنی میرے نامہ اعمال میں، میرے ترازو میں، کہ یعنی میرے بخشش کا تم بہانہ بنو گے. تو میرے دوستو یہ ہے دل کا غم اور زبان کا آنسو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر اور حوصلے کی توفیق نصیب فرمائے.